بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آیا ہوں جی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آگ نامہ۔ آگ نامہ آپ نے دراصل سنا ہوگا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو آگ کر دیا ہے۔ آپ نے دراصل سنا ہوگا کہ جو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو والدین کا کہنا نہیں مانتی، والدین کے جمع پونجی فضول میں ضائع کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اولاد نشہ جو بھی ہو اس پہ لگ جاتے ہیں اولاد، تو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ جی میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کو آگ میں نے کر دیا ہے، آج کے بعد اس کے میں کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہ ہوں، میرے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ بہرحال اس میں آگ کا وجود بالکل نہ ہے، آگ کرنے کا دین اسلام میں بھی کنسیپٹ نہ ہے۔ جب والد خود زندہ ہے تو وہ اپنی جمع پونجی، اپنی جائیداد کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے فلانا بیٹا نافرمان ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، تو وہ جمع پونجی دوسرے بیٹے کے نام کر دے، زندگی میں اپنی جو جائیداد ہے وہ بیچ دے کسی پر، اور اس سے جو بھی وہ رقم لے لے وہ اپنے دوسرے اولاد جو ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کو دے دے، ان کو کہیں کہ اپنے لیے جائیداد لے لیں۔ تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس والد، اس شخص کا بیٹا جو نافرمان ہے، وہ اس صورت میں وہ جائیداد، وہ جمع پونجی اس صورت میں بالکل ضائع نہیں کر سکے گا۔ یہ طریقہ آپ والدین اپنائیں۔ آگ کا دین میں بالکل اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں نہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ پراپرٹی خود بخود آپ کے جو وارثان زندہ ہیں، شریعت اسلام کے مطابق وہ ان کے نام پہ بحصہ برابر تقسیم ہو جاتی ہے۔ حصہ داری کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ کسی وارث یا بیٹا بیٹی کو آپ اپنی جائیداد سے بالکل ختم نہیں کر سکتے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا حصہ زندگی میں کسی کو بھی دے سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بیٹے کو آگ نہیں کر سکتے۔ آگ نامہ دین اسلام میں بھی بالکل نہ ہے۔ البتہ انگلش لا میں آگ نامے کا کنسیپٹ موجود ہے۔ انگلش قانون کے مطابق آپ اپنے بچوں کو جو نافرمان ہیں وراثت سے آگ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت میں اور پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود نہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں آپ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو اپنے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آگے بھی کچھ آپ نے تحریر دیکھا ہوگا اخباروں میں کہ میں آج کے بعد اس بیٹے کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہ ہوں، تو یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ وہ جو بھی قول و فعل کرے گا اس کا وہ بیٹا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو اس صورت میں والد صرف یہ اعلان کرے کہ میں آج کے بعد فلاں بیٹے کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہ ہوں گا، کیونکہ ہمارے ملک کا دیگر اسلامی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جو بندہ غلط ہے وہ اس غلطی کا خود ذمہ دار ہے۔ دیگر اور کوئی شخص بھی، والد ہو یا بھائی ہو یا دیگر اور بھی اس کا کوئی رشتہ دار ہو، اس کا وہ ذمہ دار نہ ہے، کیونکہ جو فرد یا شخص جرم کرتا ہے وہ اس جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ تھا اس بارے میں مختصر سی معلومات، کیونکہ آگ کے بارے میں ہمارے ملک کے قانون میں بھی آگ نامے کا کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ
آگ کرنا بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ وہ والد چاہے کہ فلاں بیٹا غلط ہے اور فلاں ٹھیک ہے، وہ زندگی میں ایک بیٹے کو وہ چیز دے دے، وہ رقبہ، اراضی، رقم دوسرے کو نہ دے، اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا، لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال ضروری ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص اپنے اولاد میں فرق کرتا ہے، ایک بیٹے کو اچھی چیز دیتا ہے اور ایک کو بری چیز، اور ایک کو بری سے مراد اس کو کمزور جگہ یا کم رقم دے دیتا ہے، تو قیامت میں وہ ایسی حالت میں اٹھے گا کہ اس کے آدھے چہرے پر گوشت ہوگا اور آدھے پر نہ ہوگا، تو اس طرح قیامت کے دن بہت وہ پشیمانی کی صورت میں ہوگا، کیونکہ اس کے آدھے چہرے پر گوشت نہ ہوگا اور قیامت کے دن بہت پریشان ہوگا، اور دیگر لوگ اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کی، ان کے درمیان تفرقہ ڈالا، ایک بیٹے کو اچھی چیز دی اور ایک کو بری۔ تب یہ شخص جو اولاد کو اپنے حق سے جس نے محروم کیا، تو قیامت کے دن وہ بہت پریشان ہوگا، پشیمانی کی حالت میں ہوگا۔ تو آپ کو زندگی میں چاہیے کہ اپنے اولاد کے درمیان تفرقہ نہ ڈالیں، ان کو برابری کا حصہ دیں، لیکن بعض دفعہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ اس کی جو دن بدن اس کے عمالات وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو سوچنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ وہ رقبہ یا رقم جو آپ کے پاس ہے وہ دوسرے کو دے دیں، اس طریقے سے اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ بھی پریشان نہ ہوں گے۔ لیکن جو آپ کسی بھائی نے مجھے میسج کیا تھا کہ آگ نامہ ٹھیک ہے یا درست، تو جو اس دین اسلام میں اس میں آگ کا کوئی تصور نہیں، آگ نامہ بالکل شریعت کے منافی ہے اور پاکستانی قانون میں بھی آگ نامے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ۔